اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے قیصریہ کو فتح کر کے غزے کا محاصرہ کیا تو وہاں کے گورنر نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ گفتگو کے لیے کوئی آدمی میرے پاس بھیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے خود تشریف لے گئے اور گفتگو شروع کی۔ غزے کا گورنر ان کی حکیمانہ انداز گفتگو اور جرأت و بے باکی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھیوں میں تم جیسے کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ بات نہ پوچھیے، میں تو ان میں سب سے کمتر آدمی ہوں، جب ہی تو انہوں نے مجھے یہاں بھیجنے کا خطرہ مول لیا ہے۔ غزے کے گورنر نے یہ سن کر انہیں کچھ تحفہ دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی دربان کے پاس حکم لکھ کر بھیج دیا کہ جب یہ شخص تمہارے پاس سے گزرے تو اسے قتل کر کے اس کا مال چھین لو۔ حضرت عمر جب واپس جانے کے لیے مڑے تو راستے میں غسان کا ایک عیسائی ملا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور چپکے سے بولا، عمر، تم اس محل میں اچھی طرح داخل ہوئے تھے، اچھی طرح ہی نکلنا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھٹک گئے، وہ فوراً مڑے، واپس گورنر کے پاس پہنچ گئے۔ سردار نے پوچھا، کیا بات ہے، واپس کیوں آ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے جو تحفے دیے ہیں میں نے انہیں دیکھا تو اندازہ ہوا یہ میرے چچا زاد بھائیوں کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں اپنے 10 بھائیوں کو آپ کے پاس لے آؤں، آپ یہ تحفے ان سب میں تقسیم کر دیں، اس طرح آپ کا تحفہ ایک کے بجائے 10 آدمیوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ گورنر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اس طرح ایک کے بجائے 10 آدمیوں کو قتل کرنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ اس نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، انہیں جلدی سے لے آؤ۔ اور یہ کہہ کر دربان سے کہلا دیا کہ اب اس کو جانے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محل سے نکل کر دور تک مڑ مڑ کر دیکھتے رہے اور جب خطرے کے حد سے باہر نکل گئے تو فرمایا، آئندہ ان جیسے غداروں کے پاس نہیں آؤں گا۔ چند روز کے بعد غزے کے گورنر کو صلح کی درخواست کرنی ہی پڑی۔ اس مقصد کے لیے وہ خود مسلمانوں کے پاس آیا اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہو کر انہیں امیر لشکر کی حیثیت سے بیٹھا دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بوکھلا کر پوچھا، کیا آپ وہی ہیں؟ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں تمہاری غداری کے باوجود زندہ ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی فراست عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ